ویڈیو اگر اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل اعمال میں سے فضائل رمضان پڑھے جا رہے ہیں، کیونکہ چند دنوں کے بعد میں رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، تو اس لیے رمضان کے فضائل بھی سن لے۔ رمضان المبارک کے فضائل میں فصل اول، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کی آخری تاریخ میں ہم لوگوں کو وعظ فرمایا، یعنی نصیحت فرمائی کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے، بہت مبارک مہینہ ہے۔ اس میں ایک رات ہے شب قدر جو 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراویح کو ثواب کی چیز بنایا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے، ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض ادا کیا، اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں 70 فرض کو ادا کرے۔ اس لیے رمضان المبارک میں نمازوں کو قضا ہرگز نہ کرے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے۔ صبر کے معنی آتے اپنے نفس کو قابو میں رکھنا اور اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں اپنے آپ کو لگانا، اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنا۔ اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خواری کرنے کا ہے، یعنی ہمدردی کرنے کا ہے۔ اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، یعنی رزق میں خوب برکت ہوتی ہے۔ جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی یعنی چھٹکارے کا سبب ہوگا، اور روزے دار کے ثواب کی مانند اس کو ثواب ہوگا، مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسعت یعنی طاقت نہیں رکھتا کہ روزے دار کو افطار کرائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقوف نہیں، یہ ثواب تو اللہ جل شانہ ایک کھجور سے کوئی افطار کرا دے، یا ایک گھونٹ پانی پلا دے، یا ایک گھونٹ لسی پلاوے، اس پر بھی مرحمت فرما دیتے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ نے یہ سمجھا کہ پیٹ بھر کر افطاری کرانا ضروری ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے دل میں جو بات کھٹک رہی تھی اور صحابہ کرام نے اس کا اظہار اپنی زبان سے کر دیا، تو اس کا جواب دے دیا کہ پیٹ بھر کر کھلانا ضروری نہیں ہے، ایک گلاس لسی پلا دے یا کچھ کھجور کھلا دے، ایک کھجور کھلا دے، تو اس پر بھی اللہ رب العزت ثواب عطا فرماتے ہیں۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے اور درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخری حصہ آگ سے آزادی ہے۔ جو شخص اس مہینے میں اپنے غلام کے بوجھ کو ہلکا کر دیں، یعنی خادم کے بوجھ کو ہلکا کر دیں، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے نا صرف غلام اور خادم ہی مراد نہیں ہے، بلکہ جو نوکر چاکر ہمارے گھر میں بھی آتے ہیں نا، جسے کپڑے وغیرہ دھلنے کے لیے آتے ہیں، مسلم اگر ہو تو ان کے بھی بوجھ کو ہلکا کر دیں۔ پھر روزانہ 2 بالٹی دیتے ہیں تو رمضان مبارک میں 1 بالٹی دے دھونے کے لیے، تو یہ بھی جو ہے نا ہلکا کرانا ہے۔ رمضان مبارک میں 3 روم صاف کرواتے ہیں تو 2 روم صاف کروائیں، خود بھی ہاتھ بٹائے اس میں۔ اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں، اور 4 چیزوں کی اس میں کثرت رکھا کرو۔ تو غور سے سنا، بہت اہم چیز ہے کہ رمضان المبارک میں 4 چیزوں کی کثرت رکھا کرو، جن میں سے 2 چیزیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے واسطے یعنی خوشنودی کے واسطے، اور 2 چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں یعنی چھٹکارا نہیں۔
پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. جو بھی استغفار آپ کو آتا ہے، استغفر اللہ پڑھو یا نستغفر اللہ پڑھو، یا سید الاستغفار جو ہے بخاری شریف کی روایت میں اللہم انت ربی، بڑا استغفار ہے جو تمام سرداروں کا استغفار ہے. جو بھی آپ کو استغفار آتا ہے وہ پڑھیں آپ. تو کیا فرمایا کہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کثرت ہے. یہ دو چیزیں ہو گئی. اور دوسری دو چیزیں یہ ہے کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو. یہ رمضان میں عمل کو بتایا جا رہا ہے کہ رمضان میں کون کون سے عمل کرنا ہے. جو شخص کسی روزے دار کو پانی پلائے، حق تعالیٰ جل شانہ قیامت کے دن میرے حوض سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حوض کون سا ہے؟ حوض کوثر. یاد رہنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں نا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کون سا حوض عطا فرمایا ہے؟ حوض کوثر. یعنی وہ نہر کوثر سے پانی اس میں آتا ہے. حوض کوثر میں نہر کوثر اللہ نے آپ کو عطا فرمائی اور حوض کوثر بھی اللہ نے آپ کو عطا فرمائی. اب اس روایت کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے. محدثین یعنی حدیث بیان کرنے والوں کو اس حدیث کے بعض روایت کرنے والوں کے بارے میں کلام ہے، لیکن اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہے، یعنی برداشت کرنے کے لائق ہے، یعنی چل سکتا ہے. دوسرے اس کے اکثر مضامین کی دوسری روایات مؤید ہے، یعنی تائید کرنے والی ہے. کیونکہ یہ روایت جو پڑھی گئی حضرت سلمان فارسی کی، یہ ضعیف روایت ہے، لیکن اس روایت کی تائید میں اور بھی بہت ساری روایت ہے. جیسے اللہ نے فرمایا کہ اس میں ایک رات شب قدر جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو اس کی تائید سورہ قدر سے ہوتی ہے. تو اس لیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی اس حدیث پر عمل نہیں کریں گے، کیونکہ اس کی تائید کرنے والی قرآن کی آیات بھی ہے اور دوسری روایات بھی موجود ہیں، تو اس لیے اس روایت پر عمل کیا جا سکتا ہے. اس حدیث سے چند امور معلوم ہوتے ہیں. اول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام کہ شعبان کی آخر تاریخ میں خاص طور سے اس کا وعظ فرمایا اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان المبارک کا ایک سیکنڈ بھی، ایک لمحہ بھی غفلت سے نہ گزر جائے. پھر اس وعظ میں تمام مہینے کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا. سب سے اول شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے، کیونکہ شب قدر قرآن کی آیت سے ثابت ہے، اور شب قدر میں عبادت کرنا یہ بھی قرآن سے ثابت ہے اور حدیث متواترہ سے بھی ثابت ہے. تو ایک چیز تو یہ بیان فرمائی کہ شب قدر کے وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے. ان اوراق میں یعنی ان صفحوں میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا. اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزوں کو فرض کیا ہے، یعنی رمضان المبارک کے روزوں کو فرض کیا ہے، اور اس کے قیام یعنی تراویح کو سنت کیا. اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ جل شانہ کے طرف سے ہے. ایک بات یاد رکھو کہ دیکھو، قیام رمضان الگ چیز ہے اور قیام اللیل الگ چیز ہے. قیام رمضان المبارک میں سونے سے پہلے جو نماز پڑھی جاتی ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں اور اصطلاح میں تراویح کی نماز کہتے ہیں، اس کو قیام رمضان کہا جاتا ہے. اور قیام اللیل جس کا ذکر اللہ رب العزت نے سورۃ المزمل میں بیان فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی تہجد کے بارے میں ہے. اور تہجد کی نماز پورے سال بھر پڑھی جاتی ہے، رمضان میں بھی اور غیر رمضان میں بھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ سورہ مزمل مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی. تہجد کی مشروعیت اللہ رب العزت نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد پڑھنے کے لیے مکہ میں حکم فرمایا. مکہ میں آیت نازل ہوئی سورہ مزمل وغیرہ. اور تراویح کی جو مشروعیت ہے وہ مدینہ میں ہوئی ہے. تو تراویح کی نماز اور تہجد کی نماز دونوں نماز الگ الگ ہے. تراویح کی نماز کو قیام رمضان کہا جاتا ہے اور تہجد کی نماز کو قیام اللیل کہا جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ کیونکہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کے دماغ میں خناس بھرا ہوا ہے، وہ امت کو گمراہ کرتے بولتے بھائی قیام رمضان قیام اللیل دونوں ایک ہی چیز ہے، اور دونوں میں کوئی فرق نہیں کرتے اور امت کو برباد کرتے رہتے ہیں، امت کو تباہ کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
بولتے بھائی جب قیام رمضان آپ نے پڑھ لیا تو قیام اللیل پڑھنے کی ضرورت نہیں، رمضان المبارک میں قیام اللیل قیام رمضان بن جاتی ہے۔ کبھی ان سے آپ پوچھو کہ بھائی ایک مہینہ آپ مرد رہتے ہو، دوسرے مہینے میں آپ عورت بھی بن جاتے ہو کیا؟ یہ پوچھو ان سے۔ تو بہرحال قیام رمضان الگ چیز ہے اور قیام اللیل الگ چیز ہے، دونوں الگ الگ چیز ہے، فرض الگ ہے، سنت الگ ہے۔ تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے اور تہجد کی نماز نفل نماز ہے، دونوں میں یہ فرق ہے، اور بھی بہت سارے فرق ہے، 60 فرق ہے دونوں میں۔ بہرحال اس سے معلوم ہوا کہ تراویح کا ارشاد بھی خود حق تعالیٰ جل شانہ کی طرف سے ہے۔ پھر جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منسوخ فرمایا کہ میں نے سنت کیا، ان سے مراد تاکید ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تاکید بہت فرماتے تھے، اسی وجہ سے سب ائمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہے، یعنی امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ سب تراویح کے سنت ہونے پر کیا ہے؟ متفق ہے۔ برہان میں لکھا ہے، کتاب برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں سے روافض کے سوا یعنی شیعہ کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے، یعنی صرف شیعہ حضرات تراویح کے منکر ہیں، سنت ہونے کے منکر ہیں، اور باقی سب کے نزدیک جو ہے تراویح کی نماز کیا ہے؟ سنت مؤکدہ ہے۔ حضرت مولانا شاہ عبدالحق صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں، ایک کتاب کا نام ہے یہ ما ثبت بالسنہ، اس میں بعض کتب فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح چھوڑ دے تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے، لڑائی کرے۔ کسی شہر کے لوگ اگر تراویح کو چھوڑ دیں تو امام وقت کیا کرے؟ ان سے مقاتلہ کرے، لڑائی کرے۔ اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لحاظ رکھنے کی ضرورت ہے، وہ یہ کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں 8-10 دن میں کلام مجید سن لے پھر چھٹی، جیسا کہ آج کل جو ہے عام طور پر یہ رواج چل پڑا ہے کہ 6 دن 3 دن 10 دن تراویح کی نماز پڑھ لیتے، اس کے بعد میں چھٹی غائب، تراویح کی نماز غائب ہو جاتی ہے۔ یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ یہ دو سنتیں الگ الگ ہیں۔ تمام کلام اللہ شریف کا تراویح میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے، اور پورے رمضان شریف کی تراویح مستقل سنت ہے۔ بس اس صورت میں ایک سنت پر عمل ہوا اور دوسری رہ گئی، یعنی 10 دن میں آپ نے پورا قرآن سن لیا، ایک سنت ادا ہو گئی، لیکن اس کے بعد میں پوری تراویح پڑھنا بھی سنت ہے، ایک مستقل سنت ہے، تو دونوں الگ الگ سنت ہے۔ تو 10 دن کی جو آپ نے تراویح پڑھی ہے اس کے بعد میں تراویح آپ کسی بھی مسجد میں پڑھو، لیکن پڑھنا جو ہے نا ضروری ہے۔ البتہ جن لوگوں کو رمضان المبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ روزانہ تراویح پڑھنی مشکل ہو، ان کے لیے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لے تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے، ادھورا نہ رہے، پھر جہاں وقت ملا اور موقع ہوا وہاں تراویح پڑھ لی، کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور اپنے کام کاج کا بھی حرج نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو ابھی سے رمضان المبارک کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔